نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَفِي مَقَامٍ آخَرَ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَفِي مَقَامٍ آخَرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا عنوان ہے گناہوں سے خوف زدہ ہونے کی فضیلت۔ انسان جب گناہوں سے خوف زدہ رہتا ہے، گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے، تو صاف بات ہے انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، بلکہ وہ ایسے نیک کام کرتا ہے جس سے اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر وہ شخص نصیحت حاصل کر لے گا جو شخص رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا جب خوف خدا سے بندے کا جسم کانپتا ہے، لرزتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا جب انسان کا بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو رب ذوالجلال اس اپنے بندے کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ فرمایا اس طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ درخت خشک ہو جائے تو پتے جس طرح جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو رب سے ڈرتا رہتا ہے، رب ذوالجلال کے حضور خوف رکھتا ہے، تو انسان کے گناہ بھی اس طرح اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی نے ارشاد مبارک فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے رکی رہی، وہ آنکھ جو راہ خدا کے اندر بیدار رہی، وہ آنکھ جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا، وہ آنکھ کل قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہے گی۔ حتیٰ کہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے خوف خدا سے ایک آنسو بہا لینا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا ہی مقام ہے، آپ کا کیا ہی مرتبہ ہے، جن کی سوچ کے مطابق رب ذوالجلال قرآن کی آیت نازل فرماتا تھا اور جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اتنی شان و شوکت کے مالک، لیکن آپ کے تقوی و طہارت کا عالم دیکھیے، آپ کے خوف خدا کا عالم دیکھیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب نیزے سے زخمی کر دیا گیا، آپ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، افسوس اور شدید افسوس اگر اللہ نے مجھ پر رحم نہ فرمایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے نبی کے ساتھ ہوتا تھا، جن کی ہر مجلس اور ہر محفل میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے اندر ہوتی تھی، جن کی سخاوت، جن کی عدالت کا عالم یہ ہے کہ اگر جس راستے سے عمر بن خطاب گزر جائے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اگر زمین کے اوپر
اپنا درہ لگائیں، زمین جذب شدہ تیل بھی واپس پلٹا دے، اور جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہوں، لیکن تقوی و طہارت کا عالم دیکھیے۔ کہنے لگے بیٹے میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، افسوس شدید افسوس اگر اللہ نے مجھ پر رحم نہ کیا۔ بیٹے نے کہا ابو جی آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے فتوحات کرائیں، شہر آباد کرائے، آپ کو بڑا ہی مقام اور مرتبہ عطا کیا، رب ذوالجلال نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ ساری عزتوں کے مالک ہونے کے باوجود اس قدر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا جواب سنیے۔ حضرت فاروق اعظم نے عز و انکساری کے ساتھ کہا، فرمایا بیٹے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے برابر ہی میں چھوڑ دیا جائے، یعنی نہ نقصان میں نہ ہی نفع کے اندر۔ عزیزان من، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رب ذوالجلال نے آپ کو بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے آپ کو بڑی ہی شان عطا فرمائی، رسول اللہ کی معیت کے اندر رہے، اس کے باوجود عجز و انکساری کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، اور کہا شدید شدید در شدید افسوس اگر اللہ نے میرے اوپر رحم نہ کیا۔ آپ کا بیٹا کہتا بھی ہے، اس کے باوجود عمر بن خطاب یہ بات کرتا ہے، لیکن یہ سارا ہمارے لیے یہ درس تھا، یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں، رب ذوالجلال نے اس قدر آپ کو عزت دی، اس کے باوجود یہ پیغام دیا کہ انسان کو رب کے حضور ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آپ وضو سے فارغ ہوتے تو کانپنے لگ جاتے تھے، لرزنے لگ جاتے تھے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس سے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں، کیا پتہ کہ وہ مجھے مسجد میں آنے کی بھی توفیق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ عزیزان من، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا جو لوگ ہنستے ہوئے گناہ کرتے ہیں کل وہ روتے ہوئے جہنم کے اندر جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا اگر مومن اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ تمام عذابوں کو جانتا تو کبھی بھی جہنم سے بے خوف نہ ہوتا، رب ذوالجلال کے حضور وہ ڈرتا رہتا، رب ذوالجلال کے حضور اپنی معافی کا طلبگار بنتا رہتا۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے، اور رب نے بھی فرمایا سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے ان قریب وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔